بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها واذ قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ولا هم يخافون عقباها إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله على بكل شيء قدیر، بے شک وہ رب جو وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، وہ رب جس کے قبضہ قدرت میں پورے جن و انس کی جان ہے، وہ رب جس نے ہم کو پیدا کیا، وہ رب جس کو نہ تو نیند آتی نہ تو اونگ آتی ہے، وہ رب جو کہ ہمیں ہم گناہ گاروں سے نجات دلاتا ہے، وہ رب جو کہ پاک ذات ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ ہم لوگ دوسرے اشرے کی آخری ٹرانسمیشن میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہم لوگوں کی جو پہلی یہ آخری سحر ٹرانسمیشن ہے دوسرے اشرے کی، انشاءاللہ افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ ہی ہم لوگ اپنی جو تیسرے اشرے کی ہے ان اللہ علی بکل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک یہ اتقاف کا عشرہ ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں جتنی مغفرت کروا سکتے ہو اپنی کرواؤ، اتقاف کی حالت میں بیٹھو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری مغفرت قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ہم لوگوں کا جو آج کا جو ٹاپک ہے سحر ٹرانسمیشن ہے ہم لوگوں کی، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا غسل کے اوپر ہے کہ غسل کس طرح فرض کیا جاتا ہے۔ غسل کے جو فرائض ہیں وہ 3 فرائض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی بہانا اور جسم پہ اس طریقے سے پانی بہانا کہ کوئی بھی بال خشک نہ رہے۔ یعنی کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ غسل کے بارے میں، اس کے اوپر آگے سے چل کے بات کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم لوگ تلاوت قرآن پاک کی طرف بڑھتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں قاری عثمان یوسف صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کے دلوں میں اللہ پاک کی محبت کا جذبہ پیدا کریں۔ قاری عثمان یوسف۔ لا الله يجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين، الله يجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين. لا لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم.
حبيب الملايين يا شيخنا شيخ عيدي حبيب الملايين. هذا كلام ربي. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. تو ناظرین یہ تھے قاری عثمان یوسف صاحب. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کا جو ہمارا مسئلہ ہے غسل کا جو مسئلہ کہہ رہا ہوں، غسل کا جو حدیث کا ٹاپک ہے ہمارا وہ آج کا غسل کا ہے کہ غسل کے کیا کیا فرائض ہیں. جیسا کہ پہلے بتایا کہ غسل کے 3 فرائض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور جسم پہ پانی اس طریقے سے بہانا کہ جسم صاف ہو جائے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ غسل جو ہے وہ کن کن موضوعات پہ فرض ہوتا ہے کہ اگر آپ کے جسم پہ کوئی ایسی چیز لگ گئی ہے، نجاست لگ گئی ہے یا کوئی ایسی نظر انداز چیز لگ چکی ہے جو کہ جس سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو ہمارے لیے اس وقت غسل فرض ہو جاتا ہے. غسل جنابت بھی فرض کیا جاتا ہے ہم پہ جب ہم لوگ کچھ ایسا کرتے ہیں جس کے بعد ہم پہ غسل فرض کیا جاتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو آگے چل کے اس کی تفصیل آگاہ کرے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. بے شک وہ اللہ غفور الرحیم ہے. تو غسل کا آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غسل جنابت کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو اس غسل جنابت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو اسی وقت سو جاتے، یعنی کہ وضو کر کے سو جاتے، صبح اٹھ کے غسل فرماتے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مزید اس کے اندر میں بحث و مباحثے میں نہیں پڑھوں گا. آپ آگے حدیث کا جو ٹاپک ہمارا اس کی طرف چلیں، اس کے اندر آپ کو یہ ٹاپک بخوبی کھلم کھلا واضح سے ملے گا. تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب دیتا ہوں قاری حافظ عظیم رضا قادری، اور اس کے بعد ہم لوگ ایک مسئلے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. حافظ عظیم رضا قادری. کیا بات مولا تیرے کرم کی، کیا بات مولا. اپنے ہاتھوں کو اشکال میں اٹھا کے پڑھیے. تا عمر کرتے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر. تا عمر کرتے آنا مقدر، تا عمر کرتے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. بس ایک صدا آتی ہے برابر، اللہ اکبر. بلند آواز سے پڑھیے کہ گونج پڑ جائے اللہ اکبر کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوم
چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے کہ سبحان اللہ۔ سب یہ شعر میرے دادا جان کو بہت پسند تھا کہ حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں نہ کالا ہے بھائی تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں گھر کوئی چمن والا ہے۔ حجر اسود نے موڑ جواب دیتا میری شان میں سب تو آلہ ہے او مینو ساری دنیا تا چم دی مینو چم گیا کملی والا ہے۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر شہزاد صاحب نے تو چوما ہے اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ جل جلالہ۔ بلند آواز سے سبحان اللہ اور بلند آواز سے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با اور نور فضا با آقا گاؤں اللہ بے عرش مولا کدیوں فرشتے کدی جان فرشتے کدیوں فرشتے کدی جان فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے او کرما والا بیڑا مولا جڑا بندہ اچھی آواز نال پڑھے انہوں ایسے سال اپنا کرما والا بیڑا بٹھا دے او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا پلکاں نال چمکا جاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں او رب لے گیا مینوں شہر مدینے ایک حاجی لایا مینوں کٹ کے سینے کدی پیوا زمزم کدی پڑھا نمازاں میری پہنچ جتوں تک میں دیوانے آزاں رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا
میرے دل دیا سب دعاواں ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا او سونی گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی او سونی گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی میرے رمل دی چادر تے داغ گزارا آسمان سے واجا تیرے کرم نو مارا قسموں نال بخشش منگا 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 مینوں آؤندیاں بہت گیا وا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا میں جب اپنے والد محترم کے ساتھ مدینہ شریف گیا تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد کے سامنے بیٹھی تو وقت یاد آ جاتا ہے جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ آقا دا بیڑا پلکاں دی دھاری دل کرے گزارا تے عمر میں ساری کعبے دے چکر میں لے پج پج کے میں گجرے اسود چومیا رج رج کے میں گجرے اسود چومیا رج رج کے میں گجرے اسود میں گجرے اسود چومیا رج رج کے رب سونے پل وچ کیتیاں او رب سونے پل وچ کیتیاں او میرے سر تے ٹڈیاں چاواں ایک خواب سناوا 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 یا رسول سلام علیکہ صلوات علیکہ یا رسول سلام علیکہ ایک مرتبہ تصور یہ رکھیے کہ جالیوں کے سامنے جی تو ناظرین ہم لوگ آ گئے اپنے موبائل فون کی اسکرین پہ. ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کتاب میں غسل کے احکام کے بارے میں ہے، یعنی کہ غسل کے احکام و مسائل کتنے ہیں صحیح بخاری کے اندر، تو اس کے بارے میں آج ہم لوگ سب ذکر کریں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے. تو ناظرین ہم لوگ غسل کے احکام و مسائل کی طرف بڑھتے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. اگر جنبی ہو تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں یا کوئی اگر تم میں پخانہ سے آئے یا تم نے اپنی بیویوں سے جمع کیا ہو پھر تو پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو یا اور اپنے منہ اور ہاتھ پر اسے مل لو. اللہ انہیں چاہتا ہے کہ تم پر تنگی کرے، لیکن چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور پوری کرے اپنی نعمت تم پر تاکہ تم اس کا شکر کرو. اور اللہ کا دوسرا فرمان ہے کہ اے ایمان والو نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ اس وقت کے غسل کی حاجت ہو مگر حالت سفر میں ہے، یہاں تک کہ غسل کر لو. اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں آئے تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے یا تم پاس گئے ہو عورتوں کے پھر نہ پاؤ تم پانی تو ارادہ کرو پاک مٹی کا، پس ملو اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، پھر پانی میں انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کو جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے اور تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا، البتہ پاؤں نہیں دھوئے، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا اور جہاں تک بھی نجاست لگ گئی تھی اس کو دھویا، پھر اپنے اوپر پانی بہا لیا، پھر پہلی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ آپ کا غسل جنابت اسی طرح ہوا کرتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے۔ اس برتن کا فرق کہا جاتا ہے کہ فرق کے اندر 6 کلو گرام ہوتا تھا۔ میں ابو سلمہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا۔ ان کے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے صاح جیسا ایک برتن منگوایا اور غسل کیا اور اپنے اوپر پانی بہایا۔ اس وقت ہمارے درمیان اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یزید بن ہارون بہز اور جدی نے شعبہ سے قدر سایہ کے الفاظ روایت کیے ہیں کہ 2 کلو گرام ہوتا ہے۔ وہ اور ان کے والد جناب زید بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے اور کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے آپ سے غسل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک سایہ کافی ہے۔ اس پر ایک شخص بولا یہ مجھے تو کافی نہ ہوگا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے جن کے بال تم سے زیادہ تھے اور جو تم سے بہتر تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے صرف ایک کپڑا پہن کر ہمیں نماز پڑھائی۔ 2 کلو گرام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برتن میں غسل کر لیتے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عنیہ اخیر عمر میں اس حدیث کو یوں روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور صحیح وہی روایت ہے اور جو ابو نعیم نے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتے۔ میرے پاس تمہارے چچا کے بیٹے ان کی مراد حسن بن محمد بن حنیفہ سے تھی آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ جنابت کے غسل کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 چلو پانی لیتے اور ان کو اپنے سر پر بہاتے تھے، پھر تمام بدن پر پانی بہاتے تھے۔ حسن نے اس پر کہا کہ میں تو بہت بالوں والا آدمی ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تم سے زیادہ تھے۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھوئے، پھر پانی اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر زمین پر ہاتھ رگڑے، اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے کو ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہا لیا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرنا چاہتے تو حلاب کی طرح ایک چیز منگاتے، پھر پانی کا چلو اپنے ہاتھ میں لیتے اور سر کے داہنے حصے سے غسل کی ابتدا کرتے، پھر بائیں حصے کا غسل کرتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے بیچ میں لگاتے تھے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو دائیں ہاتھ سے بائیں پر گرایا، اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر اسے مٹی سے ملا کر دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے کو دھویا اور اپنے سر پر پانی بہایا، پھر ایک
طرف ہو کر دونوں پاؤں دھوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رومال دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی کو خشک نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کیا تو پہلے اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے دھویا، پھر ہاتھ کو دیوار پر رگڑ کر دھویا، پھر نماز کی طرح وضو کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غسل سے فارغ ہو گئے تو دونوں پاؤں دھوئے۔ ابن عمر اور برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہاتھ دھونے سے پہلے غسل کے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالا تھا، اور ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پانی سے غسل میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے تھے جس میں غسل جنابت کا پانی ٹپک کر گر گیا ہو۔ اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک برتن میں اس طرح غسل کرتے تھے، ہم ہاتھ باری باری اس میں پڑتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنا ہاتھ دھوتے۔ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر ایک ہی برتن میں غسل جنابت کرتے تھے۔ اور شیبہ نے عبد الرحمن بن قاسم سے اور انہوں نے اپنے والد قاسم محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح روایت کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کوئی زوجہ محترمہ ایک برتن میں غسل کرتے تھے۔ اس حدیث میں مسلم بن ابراہیم اور وہاب بن جزیرہ کی روایت میں شیبہ سے من الجنابہ کا لفظ زیادہ ہے، یعنی یہ جنابت کا غسل ہوتا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے قدموں کو وضو کردہ اعضاء کے خشک ہونے کے بعد دھویا۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پانی اپنے ہاتھ پر گرا کر انہیں دھویا یا 3 بار دھویا، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں پر گرا کر اپنی شرمگاہوں کو دھویا، پھر ہاتھ کو زمین پر گرا کر پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہایا، پھر آپ اپنی غسل کی جگہ سے الگ ہو گئے، پھر اپنے قدم کو دھویا۔ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس مسئلے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے اور صبح کو احرام اس حالت میں باندھا کہ خوشبو سے بدن مہک رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات اور دن کے ایک ہی وقت میں اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے، اور یہ 11 تھی، 9 منکوہ اور 2 لونڈیاں۔ اور بھائی نے کہا کہ میں نے انس سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت رکھتے تھے، تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے۔ اور سعد نے کہا قتادہ کے واسطے سے کہ ہم کہتے ہیں کہ انس نے اس سے 9 ازواج کا ذکر کیا ہے۔ مجھے مذکری بکثرت آتی تھی، چونکہ میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اس لیے میں نے ایک شخص مقدر بن اسود تھے، اسود اپنے شاگرد سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق مسئلہ معلوم کریں۔ انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر اور شرمگاہ کو دھو، یہی کافی ہے۔ میں اسے گوارا نہیں کر سکتا کہ میں احرام باندھوں اور خوشبو میرے جسم سے مہک رہی ہو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ اپنی تمام ازواج کے پاس گئے اور اس کے بعد احرام باندھا، گویا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور نماز کی طرح وضو کرتے، پھر غسل کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے بالوں کا خلال کرتے، اور جب یقین کر لیتے کہ جسم تر ہو گیا ہے تو 3 مرتبہ اس پر پانی بہاتے، پھر تمام بدن کا غسل کرتے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں غسل کرتے اور ہم دونوں اس سے چلو بھر پانی لیتے تھے۔
ہم ازواج مطہرات میں سے کسی کو اگر جنابت لاحق ہوتی تو وہ ہاتھوں میں پانی لے کر سر پر 3 مرتبہ ڈالتی، پھر ہاتھ میں پانی لے کر سر کے داہنے حصے کا غسل کرتی اور دوسرے ہاتھ سے بائیں حصے کا غسل کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس ایک ہی رات میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں 9 بیویاں تھیں۔ کہا میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں گھر میں سوتے تھے؟ کہا ہاں، لیکن وضو کر لیتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، وضو کر کے جنابت کی حالت میں بھی سو سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں ہوتے اور سونے کا ارادہ کرتے تو شرمگاہ کو دھو لیتے اور نماز کی طرح وضو کرتے ہیں۔ کیا ہم جنابت کی حالت میں سو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن وضو کر کے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رات میں انہیں غسل کی ضرورت ہو جایا کرتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر لیا کر اور شرمگاہ کو دھو کر سو جا۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب مرد اور عورت سے جمع کرے اور نازل نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے کچھ اس سے جو کچھ اسے لگ گیا اسے دھو لے، پھر وضو کرے اور نماز پڑھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ غسل میں زیادہ احتیاط ہے کہ یہ آخری حدیث ہم نے اس لیے بیان کر دی تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے اور پانی سے غسل کر لینا ہی زیادہ پاک کرنے والا ہے۔ نوٹ: یہ اجازت ابتداء اسلام میں تھی، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ لاہور اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اب بھی ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنے آج کے اس مسئلے کی طرف، اس کے بعد اذان فجر۔ اللہ حافظ ناصر۔ جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ تو اب ہم لوگ حدیث کی طرف سے بھی واپس آ گئے ہیں۔ حدیث بھی ہم لوگوں کی امید ہے کہ آپ لوگوں کو بخوبی حدیث کی سمجھ آئی ہوگی۔ آج کی حدیث کا جو ٹاپک تھا وہ ہمارا چھوٹا تھا، کیونکہ ہم لوگوں کی جو وہ آگے ٹرانسمیشنز آ رہی ہیں ان کی ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری ٹرانسمیشنز کو قبول فرمائے، آنے والا وقت ہم سب کے حقوں میں لے کے آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اب ہم لوگ اپنے آج کے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ جی بالکل، روزے کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں۔ کلی اور ناک میں پانی اس طریقے سے جائے کہ آپ کے جسم میں داخل نہ ہو۔ جسم میں داخل ہو جائے تو آپ کا غسل، آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ کلی کریں جس طریقے سے وضو میں کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی اس طریقے سے پانی ڈالیں، اس طریقے سے نہیں کہ یار منہ کے اندر چلا جائے اور روزہ ٹوٹ جائے۔ یعنی کہ غسل سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جسم پہ آپ ٹھنڈا پانی بہانا چاہیں بہا سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ لاہور اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ حافظ ناصر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم، اللہ